الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھا جاتا ہے کہ آج مدارس کی کمی نہیں ہے، گاؤں گاؤں مدرسے کھلے ہیں، ہر بستی میں اہل علم موجود ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ علم عام ہوتا، عمل عام ہوتا، لوگوں کے دینی اور دنیاوی حالات درست ہوتے، لیکن باوجود اس کے لوگوں میں دین کا نام نہیں ہے، کوئی بستی ٹھیک نہیں ہے، اور یہی نہیں کہ دین درست نہیں، دنیا بھی برباد ہی ہے، اور عام حالت یہی ہے، اور یہ حالت روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ اول تو ایسے مصلحین جو کتاب و سنت پر قوم کے حالات کو مطابق کرنے کی اہلیت اور فکر رکھتے ہوں نہیں ہیں، اور جس میں یہ بات ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ قوم کتنی اپنے مرکز سے ہٹی ہوئی ہے اور ان کو کتنا بعد اپنے مرکز سے ہو گیا ہے، اور ان کو کس طرح سے مرکز کے قریب کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام کتنا دشوار ہے، اور اس میں کس قدر اہمیت ہے، اور اس میں صرف علم کی ضرورت ہے یا عمل کی بھی، اور اگر عمل کی ضرورت ہے تو صرف ظاہری یا باطنی بھی، اور اگر باطنی بھی درکار ہے تو ناقص یا کامل۔ یہ چیزیں اہلیت ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں، ورنہ صرف صوری و ظاہری نماز و روزہ کو لوگ دین سمجھتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس دین کی ایک ناتمام حقیقت موجود ہوتی ہے جس کو وہ کل دین سمجھتا ہے۔ بس ان کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ اندھوں کے پاس کوئی ہاتھی آ گیا تھا جس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سب نے اپنی اپنی تحقیق بگھاری۔ جس کا ہاتھ اس کی دم پر پڑا اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے مورچھل، اور دوسرے نے اس کے کان ٹٹول کر کہا کہ نہیں، ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوت، اور جس نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے تخت، اور ایک نے اس کے پیر پکڑ پائے تو کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کھمبا۔ دیکھیے اندھا پن بھی کتنی بری بلا ہے کہ اتنا بڑا صحیح و سالم ہاتھی اتنے ناتمام جزوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، اشقیا را دیدے بینا نبود، نیک و بد در دید شاں یکساں نمود۔ یعنی اشقیا کے لیے چشم بینا نہیں تھی، اس لیے نیک و بد دونوں ان کی نگاہوں میں یکساں معلوم ہوتے تھے۔ ہم سریرا با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چ خود پنداشتن۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے تھے اور اولیاء کو بھی اپنی ہی طرح سمجھتے تھے۔ بس جس طرح ان اندھوں نے ہاتھی کے صرف ایک ہی عضو کو لیا اور اسی پر کل کا حکم لگا دیا جو صحیح نہ تھا، اسی طرح آج دین کے بارے میں لوگوں کا حال ہے کہ اس کی حقیقت سے تو ہے نا آشنا، اور بعض ظاہری چیزوں کو لے کر اسی کو کل دین سمجھتے ہیں، اور جو اصلی دین کی راہ دکھاتے ہیں ان کی نہیں سنتے بلکہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب ان کا اصلی راہ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور اپنی بدعمالیوں اور قلبی امراض میں ابتلا اور انہماک سبب بنتا ہے اصلی راہ کو چھوڑنے کا، اور جب اصل راہ کو چھوڑ چکتے ہیں تو اس کے بعد پھر صحیح راہ پر لگنا ان کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے، اور یہی نہیں کہ اس پر آنا نہیں چاہتے بلکہ جو لوگ ان کے سامنے اصل دین پیش کرتے ہیں ان سے انہیں نفرت اور ان کی باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور اس کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے،
میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے۔ اصلی راہ دکھانے والے چونکہ کم ہیں، اس لیے یہ گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کہیں کوئی اللہ کا بندہ کچھ کام کرنے والا ہوا بھی تو عوام کو ان کا جہل ان کی تعلیم کے اثر کو قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ یہ اپنے جہل کو مرض ہی نہیں سمجھتے اور اس کو دور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے عالم علم کو کمال سمجھتا ہے، یہ جہل کو کمال سمجھتے ہیں اور اپنے جہل میں عناد کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور ارباب جہل و عناد کی تقلید فطرت کو فاسد کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اہل علم کے کہنے کے مطابق راستہ نہیں چلتا تو قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، جو اپنے ہوائے نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور احکام الہی کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، ان کے چھوٹے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے دونوں فاسد الاخلاق اور فاسد الطبیعت ہو جاتے ہیں۔ اس حالت پر پہنچ کر علماء کا کہنا کیسے سن سکتے ہیں؟ اصلاح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس جہل کے نتائج اور ثمرات میں سے یہ ہے کہ آج جاہلوں میں کبر، استنکاف اور عار وغیرہ وہ تمام امراض پیدا ہو گئے ہیں جو کسی زمانے میں کفار کے اندر موجود تھے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے انہی بد اخلاقیوں کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ اور ان کا انکار کیا، اسی طرح جہلا بھی اپنی انہی صفات بد کی وجہ سے عالم دین اور عالم شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا اس حالت میں ایمان سالم ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلط ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے عوام میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اور کیا یہ بات ٹھکرا دینے کی ہے؟ اور اس آواز کی طرف التفات نہ کرنا انصاف و دیانت ہے؟ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس کا سبب ان کا اصلی راہ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور اپنی بدعمالیوں اور قلبی امراض میں ابتلا اور انہماک سبب ہوتا ہے اصلی راہ کو چھوڑنے کا۔ ان بدعمالیوں اور قلبی امراض میں حب دنیا کا استیلا قلوب پر اس طرح سے کہ اس میں دوسرے کی گنجائش بھی باقی نہ رہے، یہ بھی داخل ہے۔ محبت کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں محبوب کے علاوہ دوسرے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ جس کو ذرا بصیرت سے حصہ ملا ہے، وہ ان کے حالات میں غور کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسی حب دنیا کے استیلا نے ان کو آخرت سے بالکل بیگانہ بنا دیا ہے کہ اس کی ان کے قلوب میں گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ ان میں یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا تعلق باقی رکھ سکیں۔ اس قدر دنی الہمت و پست حوصلہ ہو گئے ہیں۔ یہ علو ہمتی کی بات ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا تعلق بھی قائم و باقی رکھا جائے، اور اس کے حقوق میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دی جائے کہ عظیم کے سامنے حقیر کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ دنیا کا گزر ہی ان کے دل میں نہ ہوتا کہ آخرت کریم ہے اور دنیا لئیم۔ آخرت اس دل میں آنا نہیں چاہتی جس دل میں دنیا ہو، کیونکہ یہ کریم ہے اور کریم لئیم کے یہاں نہیں جاتا۔ لئیم کمینے کو کہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا ارشاد ہے۔ آخرت باقی ہے اور دائم ہے، اور دنیا فانی اور زائل ہے۔ فانی اور باقی میں نسبت ہی کیا ہے؟ ان میں تو ایسی نسبت بھی نہیں ہے کہ دریا میں سوئی ڈالنے سے اس میں پانی کا جو قطرہ لگ جائے، اس کو جو نسبت دریا کے ساتھ ہے
دنیا کو آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور قطرہ و سمندر دونوں کے دونوں فانی ہیں، اور فانی کو فانی کے ساتھ تو کچھ نسبت ہوتی بھی ہے، اور یہاں ایک فانی ہے دوسری باقی، اس لیے یہاں تو وہ نسبت بھی نہیں۔ اور جب یہ نسبت نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں موجود اور معدوم کی نسبت ہے، یعنی ایک موجود ہے دوسری معدوم۔ اب کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس نسبت کو نہ سمجھا جائے۔ ایک تو دنیا قلیل، پھر اس کی عمر کے مقابلے میں آدمی کی عمر اقل قلیل، لہذا اس کے تمتعات بھی اس دنیا میں جو ہیں وہ بھی اقل قلیل ہیں، تو اس تمتع پر نظر کر کے تمتعات آخرت کو نظر انداز کر دینا کس قدر ضعف ایمان ہے۔ فکر آخرت جو مومن کے دل میں ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام کہ اس نے ساحرین کے سب عصا کو یکدم نگل لیا تھا اور اس کے آگے سب ختم ہو گئے تھے۔ اسی طرح مومن کے قلب میں جب فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کے سب ہموم و غموم اس کے قلب کے آس پاس بھی نہیں آنے پاتے، اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا۔ یہ فکر لوازم ایمان سے ہے۔ اب خیال فرمائیے کہ ایسا شخص کیسے دنیا میں منہمک ہو سکتا ہے اور کیسے اس کے شہوات و لذات کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اب جو ترجیح ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فکر آخرت دل میں نہیں ہے اور نہ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہ گئے۔ خدا کی نظر اعتبار سے ساقط ہو گئے۔ دنیا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو ناراض کر لیا ہے جس کے قبضے میں دنیا اور آخرت دونوں ہے۔ اور مومن جب آخرت کو چھوڑتا ہے تو اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ بس اب اسی پر کلام کو ختم کرتا ہوں کہ آخرت باقی ہے، اس کا بیان کما حقہ تو وہی ذات کر سکتی ہے جو باقی ہے، فانی سے اس کا کیا ذکر ہو سکے۔